بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عمران خان صاحب، ان کو بھی پرویز مشرف کی طرح ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پرویز مشرف کو یہ غلط فہمی پاکستان میں کھینچ لائی اور اسے آرٹیکل 6 کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ اسے غلط فہمی یہ تھی کہ میرے جو ہے ملینز کے حساب سے سوشل میڈیا پہ فالورز ہیں، تو یہ سارے جو ہیں ایئرپورٹ پہ میرا استقبال کرنے کے لیے میسر ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ ہم تماشبین لوگ ہیں۔ ہم جلسے کسی اور کے سنتے ہیں، لنگر کسی اور کا کھاتے ہیں اور ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے بحیثیت قوم، یہ ہماری سائیکی ہے۔ اگر اس کو کوئی نہیں سمجھتا تو یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ تو خان صاحب کو بھی یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میری جناب جی جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں، لہٰذا میں 2/3 اکثریت لے کے دوبارہ جو ہے بڑی بھرپور طاقت کے ساتھ میں دوبارہ برسر اقتدار آؤں گا۔ یہ اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہے، ایک طرف فرماتے ہیں کہ میں وزارت عظمیٰ کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، تو دوسری طرف جو ہے یہ ان کا عمل جو ہے ان کے گفتگو کے ساتھ جو ہے یہ میچ نہیں کر رہا۔ عمل ان کا یہ ہے کہ آخری دن تک جو ہے یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی سے جو ہے وہ چمٹے رہے، 3.5 سال لیٹ کے انہوں نے حکومت کی، اور جب وقت تھا عوام اور قوم کی طرف آنے کا تو تب یہ خواب غفلت میں جو ہے وہ یہ ڈوبے رہے اور اقتدار کے ساتھ چمٹے رہے۔ اس وقت تھا یہ کہتے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور میرے جیسا کم علم شخص جو ہے یہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا اور یہ اس بات کا ادراک رکھتا تھا کہ خان صاحب کے واقعی جو ہے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور دوسرا جو ہے وہ ان کے پاس جو ٹیم تھی وہ نااہل تھی، اور اپنی نااہلی کو، اپنی سستی کاہلی کو انہوں نے بڑی جناب جی ہوشیاری کے ساتھ امریکن سازش کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی کہ جو کہ چھپتی ہوئی نہیں نظر آ رہی، سوائے چند اینکرز کے کہ جو اس چورن کو ابھی تک بیچ رہے ہیں۔ باقی جس کو اللہ رب العزت نے تھوڑی سی بھی عقل سلیم عطا کی ہے، اس نے یہ چورن خریدنے سے انکار کر دیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ خان صاحب چاہتے ہیں فریش الیکشن۔ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ میں قبل از وقت آپ کو کچھ خدشات سے جو ہے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ خان صاحب چاہتے ہیں کہ فریش الیکشن، اور لانگ مارچ کی بھی جو ہے انہوں نے کال دی ہے کہ میں ڈیٹ اناؤنس کروں گا کہ کب قوم کو اسلام آباد کی طرف رخت سفر باندھنا ہے۔ اب اس میں 2 سینیریو ہیں کہ بڑے بڑے جلسے جو ہیں خان صاحب کے، بڑے بڑے جلسے، اس کے 2 سینیریو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو ہے پریشر گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ محسوس کرتی ہے اور فریش الیکشن اناؤنس کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا سینیریو یہ ہے کہ یہ پریشر جو ہے یہ اس کا وہ بادر ہی نہیں کرتے، اور وہ اپنا ٹینیور اگست 2023 تک اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں، اور 2023 میں جو ہے نئے الیکشن کروا دیے جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں خان صاحب کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اگر یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے تو خان صاحب جو ہے یہ سڑکوں پر ہوں گے اور یہ لانگ مارچ کریں گے، اور جناب جی گالیاں تک جو ہے یہ اور ہذیان بکیں گے سڑکوں پر۔ ایک تو یہ سینیریو ہے، اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ فریش الیکشن اناؤنس کر دیے جاتے ہیں اور فریش الیکشن ہو جاتے ہیں۔ اب اس پہ پھر جو ہے وہ 2 سینیریو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 2/3 اکثریت لے کے خان صاحب جو ہیں وہ مسند اقتدار پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مسند اقتدار پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہی کام کریں گے جو 3.5-4 سال انہوں نے کیے ہیں، اور ملک کی نیا ڈبو دیں گے۔ اب دوسرا سینیریو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کو شکست فاش ہوتی ہے، بہت بری طرح ہار جاتے ہیں، اور ان کے کینڈیڈیٹس کی ضمانتیں تک جو ہیں وہ ضبط ہو جاتی ہیں، بلکہ خود 4 حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں اور 1 حلقے سے بمشکل جو ہے یہ الیکشن جیتتے ہیں،
اور اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب خان صاحب کیا کریں گے؟ کیونکہ خان صاحب کو جو ہے وہ شکست ہارنا جو ہے ان کو پسند نہیں ہے، اور ان کو کسی نے غلط گائیڈ کر دیا ہے، اور ان کی کم علمی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک نہیں ہارتا جب تک کو شکست کو تسلیم نہ کر لے۔ یہ موٹیویشن کے لیے جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ انسان ہار کے دوبارہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور شکست کو نہ مانے اور دوبارہ محنت کرے، اور اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جو ہے اس کو فتح یاب کر دے گا۔ یہ موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے، ورنہ شکست جو ہے یہ تسلیم کرنا یہ جوان مردوں کا شیوہ ہے، اور یہ بہادروں کی شان اور آن ہے۔ نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھائے شکست تو شرم سے پانی پانی ہو، کھائے شکست تو شرم سے پانی پانی ہو، میں چاہتا ہوں میرا دشمن بھی خاندانی ہو۔ یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں کہ جو شکست کو خندہ پیشانی سے تسلیم کرتے ہیں، اور خان صاحب کو یہ مس گائیڈ کیا گیا ہے کہ شکست جو ہے وہ تسلیم نہیں کرنی۔ حالانکہ نوشتہ دیوار تھا کہ خان صاحب بری طرح عدم اعتماد میں شکست دوچار ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہی بات کہ میں نہ مانوں۔ خیر، اب خان صاحب جو ہے وہ بری طرح الیکشن ہار جاتے ہیں، تو پھر وہی پچھلے ٹینیور میں 4 حلقوں کے لیے خان صاحب نے اس وقت کی حکومت کو کوئی کام نہیں کرنے دیا، اور سڑکوں پہ اور جناب جی میں متھے رنگ دیں گا، میں اے کر دیں گا، میں او کر دیں گا، اور 126 دن کا دھرنا، اور اس دھرنے کا اختتام بڑا جو ہے وہ ایک المناک ہوا، سانحہ APS ہوا، اور ان کو دھرنا ختم کرنا پڑا اور سیف ایگزٹ مل گیا، ورنہ 126 دن کے دھرنے میں چند 100 لوگ جو ہے وہ رہ گئے تھے۔ تو ہم جو ہے وہ ایک اور دھرنا وہ فیس کرنے جا رہے ہیں اگر خان صاحب جو ہے وہ شکست دوچار ہو گئے۔ تو یہ جو ہے یہ گارنٹی کون دے گا کہ خان صاحب اگر الیکشن ہار گئے، ابھی تو الیکشن کر رہے ہیں، اور ان کے 9 رتنوں نے ان کی جو ہے وہ بڑی حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے، حالانکہ زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں۔ جلسے کرنا یہ اور بات ہے، اور جلسوں میں ایک عنصر یہ بھی کار فرما ہوتا ہے۔ گوجرانوالہ میں یہ جو جلسہ ہوا 1200 روپیہ اور 1 نان اور 2 ٹکیاں جو ہے یہ عنایت کی گئیں، اور ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے دل کو جو رستہ جاتا ہے وہ ہمارے پیٹ کی طرف سے ہو کے جاتا ہے، اور جب ہمارا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے تو ہم جو ہے وہ اسی طرف چل پڑتے ہیں، پھر جس طرف ہمارا پیٹ ہمیں حکم صادر کرتا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، نہ ماننا یہ ستم ظریفی ہوگی۔ تو میں آخری منٹ میں دوبارہ اپنی بات کو یہ دہرا دیتا ہوں کہ 2 سینیریو ہی ہیں، تو خان صاحب الیکشن جیتنے جا رہے ہیں اور یہاں الیکشن ہارنے جا رہے ہیں، اور دونوں صورتوں میں اس قوم کا جو ہے وہ مقدر، وہ معاذ اللہ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، وہ بڑا جو ہے وہ تاریک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات خان صاحب کو شکست تسلیم کرنے کا حوصلہ عطا کرے۔ شکست تسلیم کرنا یہ بزدلوں کا شیوہ نہیں ہے، یہ جوان مردوں کی شان ہے۔